بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو لوگ صاحب نصاب ہونے کے باوجود بھی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو کیا ان لوگوں کی نماز بھی قبول ہوتی ہے، روزہ، حج، زکوٰۃ، مطلب کہ ان کی کوئی عبادت بھی قبول ہوتی ہے یا نہیں؟ تو اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں تو اس مکمل ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے۔ تو میرا نام ہے حافظ سمیع اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل محمد سمیع آفیشل۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو مسلمانوں، اسلام کے اندر زکوٰۃ کا جو ہے وہ تیسرا رکن ہے۔ نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات نے زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم فرمایا۔ تو جو لوگ صاحب نصاب ہیں ان پر ہر حال میں زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہے۔ تو صاحب نصاب ہونے کے باوجود بھی جو لوگ اپنے مال سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے متعلق قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم، کہ جو لوگ اپنے مال کو جو ہے وہ جوڑ کر رکھتے ہیں، مطلب کہ سونا اور چاندی کو جوڑ کر رکھتے ہیں اور اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ ان لوگوں کو دردناک عذاب کی وعید سناؤ۔ اور دنیا کے مال کی مذمت کرتے ہوئے خالق کائنات کی ذات نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تمہارا مال اور تمہاری اولاد اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے جو ہے وہ غافل کرے تو یاد رکھو کہ وہی لوگ جو ہیں وہ خسارے میں ہیں اور نقصان اٹھا رہے ہیں۔ جو لوگ اپنے مال سے جو ہے وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو کیا ان لوگوں کی نماز بھی قبول ہوتی ہے؟ کیا ان لوگوں کی کوئی عبادت بھی قبول ہوتی ہے؟ تو اس کے متعلق میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ حضرت موسیٰ کلیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا ایک ایسے شخص سے گزر ہوا جو کہ نہایت ہی خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کر رہا تھا۔ جب حضرت موسیٰ کلیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے دیکھا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہا کہ یا اللہ عز و جل، یہ شخص کتنی ہی یعنی کہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ اے میرے کلیم، یہ جو شخص آپ دیکھ رہے ہیں یہ روزانہ 1000 رکعت نماز نفل ادا کرے اور 1000 غلام آزاد کرے اور 1000 جو ہے وہ جنگیں لڑے، مگر پھر بھی یہ سب کچھ اسے نفع نہیں دیں گے کیونکہ یہ شخص جو ہے وہ اپنے مال سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ اور مکاشفۃ القلوب کے اندر ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے بھائی، اپنے آپ کو جو ہے یہ دنیا کا مال جمع کرنے سے بچاؤ، کیونکہ کل بروز قیامت جب انسان پل صراط سے گزرنے لگے گا تو ساتھ میں اس کا جو دنیا کا مال ہے وہ بھی کھڑا ہوگا۔ تو جن لوگوں نے اس مال سے جو ہے زکوٰۃ ادا کی ہوگی، اس مال کے پورے حقوق ادا کیے ہوں گے، تو وہ مال اسے کہے گا کہ اللہ تعالیٰ کی تجھ پر جو ہے وہ رحمت ہو اور تم جو ہے پل صراط سے گزر جاؤ۔ تو جن لوگوں نے دنیا میں اس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی ہوگی تو وہ مال ان سے کہے گا کہ اللہ تعالیٰ کی تم پر جو ہے وہ ہلاکت ہو اور آج میں تمہیں شدید ترین جو ہے وہ عذاب دوں گا۔ تو پھر وہی مال جو ہے ایک اژدہا سانپ کی شکل میں تبدیل ہو جائے گا اور اس انسان کے جو ہے وہ گلے کا توق بن جائے گا۔ تو مسلمانوں، دیکھا آپ نے کہ جو لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو کل بروز قیامت ان کے ساتھ کیا حشر کیا جائے گا۔ تو یاد رکھو کہ زکوٰۃ کا معنی ہے مال کا بڑھنا۔ جب کوئی صاحب نصاب اپنے مال سے جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے تو اس کا مال جو ہے وہ پاک و صاف ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس مال کے اندر جو ہے وہ برکت نازل فرما دیتے ہیں۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ جب بینک میں زکوٰۃ کی کٹوتی کا وقت آتا ہے تو اس وقت ہم کیا کرتے ہیں کہ 1-2 دن پہلے ہی وہ اپنی رقم جو ہے وہ نکلوا لیتے ہیں یا اپنے آپ کو جو ہے وہ غیر مسلک ثابت کر کے زکوٰۃ کی کٹوتی سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں۔ تو مسلمانوں، یاد رکھو یہ جو وسوسہ ہے صرف اور صرف ایک شیطانی وسوسہ ہے کہ ہم اپنے مال سے اگر زکوٰۃ ادا کریں گے تو ہمارے مال کے اندر کمی آ جائے گی،
ہم جو ہے وہ غریب ہو جائیں گے۔ یہ صرف اور صرف جو ہے ایک شیطانی وسوسہ ہے، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ کی ذات قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، الشیطان یعدکم الفقر، شیطان کہتا ہے کہ تم اپنے مال سے زکوٰۃ ادا نہ کرنا یا صدقہ ادا نہ کرنا، ورنہ تم جو ہے وہ فقر و فاقہ میں چلے جاؤ گے۔ تو مسلمانوں ذرا بتائیے کہ ہم یعنی کہ مسلمان ہیں، کیا ہمیں اپنے رب عز و جل کی ذات پر بھروسہ نہیں؟ وہ خالق کائنات کی ذات جس نے ہمارے ساتھ وعدہ فرمایا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ اگر انسان 1 روپیہ یا 1 درہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اسے 1 کے بدلے جو ہے وہ 10 عطا کرنے والا ہے۔ تو مسلمانوں اس رب عز و جل کی ذات پر بھروسہ کیجئے اور اپنے مال میں سے جو ہے وہ زکوٰۃ بھی دیجئے اور صدقات بھی دیجئے، پھر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے رزق کے اندر جو ہے وہ کس طرح سے برکت نازل فرماتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اسے لائک اور شیئر بھی کیجئے اور کامنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے کا بھی اظہار فرمائیے۔